میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کی نماز کی چھٹی شرط جماعت کے سلسلے میں کچھ باتوں کو بیان کیا تھا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جمعہ کی 7ویں شرط اذن عام ہے۔ مومن کی نماز صفحہ نمبر 147 پر ہے کہ اذن عام یعنی عام اجازت ہو کہ جو بھی مسلمان چاہے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کسی کی روک ٹوک نہ ہو۔ اگر مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کر کے نماز پڑھی تو جمعہ کی نماز نہ ہوئی۔ پھر آگے فتاوی رضویہ شریف جلد سوم صفحہ نمبر 724 کے حوالے سے فرماتے ہیں، جس جیل میں یعنی قید خانے میں مسلمان قیدی اور ملازمین ہوں، اس جیل میں مسلمان قیدیوں کو روزہ رکھنے کی اور باجماعت نماز کی بھی اجازت ہو، پھر بھی وہاں جمعہ کی نماز قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جمعہ کی نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط اذن عام ہے، اور جیل میں باہر کا آدمی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، لہذا جیل میں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ جمعہ کے دن قیدیوں کو جیل میں ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنا جائز نہیں۔ ہر شخص تنہا یعنی اکیلا اکیلا ظہر پڑھے، اور اگر جیل شہر کی حد سے باہر ہے تو قیدی ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے میں اذن عام کی شرط کے خلاف نہ ہوگا، بلکہ عورت کو مسجد میں آنے سے روکا جائے، کیونکہ عورتوں کے آنے میں خوف فتنہ ہے، یعنی فتنے کا خوف ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مرتد، منافق، گمراہ اور بدعقیدہ فرقے کے لوگ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں یعنی دھوکے کے جال میں پھنسا کر ان کا ایمان تباہ کرتے ہیں، ایسے منافقوں کو بھی مسجد میں آنے سے روکنے میں اذن عام کی شرط کے خلاف نہ ہوگا، بلکہ ان کو دفع ضرر کے لیے یعنی نقصان کو ختم کرنے کے لیے روکنا ضروری ہے۔ در مختار میں ہے کہ مسجد سے ہر موذی کو روکا جائے، یعنی تکلیف دینے والوں کو روکا جائے، اگرچہ وہ اپنی زبان ہی سے ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف دیتا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہر موذی کو یعنی تکلیف دینے والے کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت یعنی طاقت بھر واجب ہے، اگرچہ صرف زبان سے ایذا دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو، خصوصاً خاص کر کے وہ جس کی ایذا یعنی تکلیف مسلمانوں میں بد مذہبی پھیلانا اور اضلال و اغوا ہو۔ اضلال کا معنی گمراہ کرنا۔ اور پھر فرماتے ہیں مرتد کا صف میں کھڑا ہونا بھی جائز نہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں تو عین نماز میں بالکل خارج از نماز ہے، یعنی نماز کی حالت میں بھی وہ مرتد نماز سے خارج ہے تو ان کے کھڑے ہونے سے صف قطع ہوگی،
صف ٹوٹ جائے گی کہ غیر نمازی درمیان میں حائل ہو، اور صف قطع کرنا، توڑنا حرام ہے۔ لہذا جو مسلمانوں میں سربر آوردہ ہوں کہ جو ان منافقوں کو منع کرنے پر قدرت رکھتے ہوں، ان پر فرض ہے کہ ان کو یعنی مرتدوں اور منافقوں کو مسجد میں آنے سے روکیں اور مسلمانوں کی نمازیں خراب ہونے سے بچائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آ کر اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتا ہو یعنی تکلیف دیتا ہو، اس کو مسجد سے نکالنے کا حکم ہے، کیونکہ جس شخص کی وجہ سے ناحق فتنہ اٹھتا ہو اسے مسجد سے روکنا ضروری ہے۔ پھر آگے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے فرماتے ہیں، دور حاضر کے منافقین اور مرتدین میں وہابی، دیوبندی، غیر مقلدین، نجدی، مرزائی وغیرہ باطل فرقوں کا شمار ہوتا ہے۔ حسام الحرمین کتاب میں اس کا تفصیلی بیان مذکور ہے یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔